کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، بابا کو جا کر دے دو فضا میرا پیغام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے قمبر زیدی۔ اس سے پہلے کہ میں جناب برادر خاور خاوری صاحب کو دعوت دوں، کل کے لیے اور آئندہ دنوں کے لیے جو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں کہ کل بھی افطار کے بعد انشاءاللہ مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح پرسوں بھی جو آخری مجلس ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی اور 10 بجے اختتام پذیر ہوگی۔ کل جلوس ہے، جلوس تابوت حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو کنگ روفس پارک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کوئن سے برآمد ہوگا، اپنے مخصوص راستے سے ہوتا ہوا الخوئی سینٹر میں اختتام پذیر ہوگا۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ نماز ظہرین وہاں پر پڑھیں اور جلوس میں، مجلس میں اور جلوس میں شرکت فرمائیں۔ جی، اور ابھی مجھے چٹا صاحب نے بھی یاد کرایا کہ آج اس مجلس کے فوراً بعد شب قدر، چونکہ آج پہلی شب ہے قدر کی راتوں کی، تو انشاءاللہ مختصر اعمال جو ہیں آدھے گھنٹے کے وہ بھی ہوں گے۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ان اعمال میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب خاور علی خاوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ کعبہ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ کافی دیر سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا تھا، وہ میری انہوں نے رات کو منظور کر لی فجر میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو باقی ہم یہی ہیں انشاءاللہ، خدمت میں جو ہوگا کریں گے انشاءاللہ۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ آج سے میں صرف خادم ہوں، پہلے بھی خادم تھا، آج ڈبل خادم ہو گیا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، اللہم صلی، یہ بعد میں بات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود بر محمد وآل محمد۔ جب سے لڑی ہے آنکھ میری بو تراب سے، جب سے لڑی ہے آنکھ میری بو تراب سے،
کچھ لوگ جل رہے ہیں، میری آب و تاب سے کہتے ہیں یہ چمک تو ہماری وجہ سے ہے، ڈرتے نہیں یہ لوگ خدا کے عذاب سے۔ یا علی ڈر ڈر کے مرتضیٰ کی ثنا کر رہا ہوں میں، ڈر ڈر کے مرتضیٰ کی ثنا کر رہا ہوں میں، رہ جائے کچھ کمی نہ دعا کر رہا ہوں میں، رہ جائے کچھ کمی نہ، جب جانتا نہیں میں، جب جانتا نہیں میں کیا حد ہے مرتضیٰ کی، پھر کیوں یہ پوچھتے ہو کہ کیا کر رہا ہوں میں، ڈر ڈر کے مرتضیٰ کی جو حکم تھا رسول کا خم میں غدیر میں، اس سے الگ کیا کوئی نیا کر رہا ہوں میں، ڈر ڈر کے مرتضیٰ کی اقرار جو لیا تھا رب جلیل نے، دنیا میں آ کے اس کو وفا کر رہا ہوں میں، ڈر ڈر کے مرتضیٰ کی سجدہ لینے کر کے دکھائی خدا کی ذات، اس واسطے یہ سجدے ادا کر رہا ہوں میں، اس واسطے یہ سجدے، منزل ہے دور راستہ اندھیرا ہے خاوری، منزل ہے دور راستہ اندھیرا ہے خاوری، نادے علی سے روشن راہ کر رہا ہوں میں، ڈر ڈر
کہ مرتضی کی ثنا کر رہا ہوں میں، رہ جائے کچھ کمی نہ دعا کر رہا ہوں میں، ڈر درود بر محمد۔ ماشاء اللہ جی، یہ تھے جناب خاور علی خاوری صاحب۔ میں اس سے پہلے کہ قبلہ و کعبہ کو دعوت خطاب دوں، میں دوبارہ آپ کو جو ہے اعلانات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ کل تابوت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد مجلس عزا منعقد ہوگی، اور اس کے بعد جلوس اپنے مقرر راستے سے ہوتا ہوا امام الخوئی سینٹر میں اختتام پذیر ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل جلوس میں اور مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ یہاں کی جو ترتیب ہے وہ اسی طرح ہے کہ نماز کے بعد، مغربین کی نماز کے بعد اور افطار کے بعد 9 بجے مجلس عزا ہوگی، اور مجلس کے بعد مجلس جو ہے وہ 1 گھنٹہ میں ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح پرسوں بھی 9 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی، اور جو انشاءاللہ اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں قبلہ و کعبہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے کہ وہ افروز ممبر۔ یہ ان کا نام کیا تھا؟ منور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان افطار و بانیان مجلس عزائے شب ضربت مولائے کائنات عدنان منور کے مرحومین مرحومات، سجاد حسین راجہ کے مرحومین مرحومات، پروفیسر سید زیغم عباس شاہ کاظمی کی والدہ ماجدہ، اور راجہ صدر الدین الطاف بیگم، محمد نصر اللہ مسجودہ بیگم، راجہ محمد اسلم ارشاد بیگم، راجہ سکندر عذرا بیگم، محمد اختر قریشی، کشور سلطانہ، ندیم اختر علی عباس، فرزانہ جاوید روبینہ خاور، سمینہ جاوید، غلام باقر علی اقبال بیگم، برجیس قدر، اور حضار محترم اور ناظرین و ناظرات کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته ووصيه ووارث علمه وزوج كريمته إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب غالب على كل غالب يعني علي بن أبي طالب ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لأم أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد وقال عليه السلام يا أمتي اجعلي مهده بقرب فراشي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يلي عليا أكثر تربيته وكان يغسله وكان يطهره وقت
गुस्लिही व युहर्रिकु महदहू इंदा नौमिही व युनागीहे इंदा यक़ज़तिही व काना यहमिलुहू अला सदरी व काना यक़ूलु हाज़ा अखी व वलियी व वसीयी व ज़ुख़री व कहफ़ी व ज़हरी व ज़ौजु करीमती व अमीनी अला वसीयती व खलीफती। काबिल कदर सादात किराम, मुमिनीन व मुमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, हुज़्ज़ार मुहतरम, आज शबे ज़रबते मौलाए कायनात सलामुल्लाह अलैह जो मजलिस अज़ा अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है। इस मजलिस के दो बानी हैं, एक जनाब अदनान मुनव्वर और एक जनाब सज्जाद हुसैन राजा और उनकी फैमिलीज़। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह बानियान इफ्तार को, बानियान मजलिस को अजर व जज़ा इनायत फरमाए। उनके मरहूमीन की, हमारे आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, उनकी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह करीम मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में करोना वायरस का ख़ात्मा फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे जो क़यामत सुग़रा टूट पड़ी है, उन्हें अल्लाह इस मुसीबत से नजात अता फरमाए। अल्लाह हज व ज़ियारात के रास्ते खोल दे, जुमा व जमाआत के रास्ते खोल दे, मदारिस व मकातिब व मसाजिद व मराकिज़ के रास्ते खोल दे। मौला कायनात के सदक़े में हमारी बाकी मानदा ज़िंदगी हर दुख, तकलीफ़, रंजो अलम, मेहन, मसाइब व आफ़ात से महफूज व मसून व मामून रहे। आज की मजलिस बउनवान, एक उन्वान चल रहा है कई सालों से और आज उसका छठा मरहला है, शान मुर्तज़ा बज़बान मुस्तफ़ा। आज छठा वालियों में, और मैं आज सिर्फ एक रिवायत जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, इसी पर आज की मजलिस ख़त्म हो जाएगी। शान मुर्तज़ा बज़बान मुस्तफ़ा बयान करनी है। जो रिवायत पढ़ रहा हूँ ये शिया सुन्नी दोनों मकातिब फ़िक्र ने मोतबर कुतुब के अंदर दर्ज फरमाई। रिवायत कुछ यूँ है कि हुजूर ने अपनी चची अम्मा से, यानी फ़ातिमा बिनते असद अल हाशिमिया से कहा, या अम्मती, ऐ मेरी चची अम्मा, इजअली महदहू बेकुर्बे फिराशी। चची अम्मा, मेरे भाई अली के गहवारे को, झूले को मेरे बिस्तर के करीब रख दिया करो। अजीब है कि नबी सोते में भी नहीं चाहते कि अली से जुदा हो, आप जागते में अली से जुदा होना चाहते। सुन्नत देखिए नबी की, सोते में। नबी की ख्वाहिश है मैं सो रहा हूं, मेरा भाई अपने घर ना हो, मेरे घर हो।
اور صرف اتنی بات نہیں، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ یلی علیًا اکثر تربیت، علی کی اکثر تربیت میں، اللہ اکبر، جملے کی قدر کرنا، محمد مصطفیٰ علی سے بلا فصل رہے. تو جب علی بچے تھے تو نبی بلا فصل ہے، جب علی جوان ہے تو وہ خلیفہ بلا فصل کیسے نہ ہوں گے؟ یلی، والے یا یلی، والے یا یلی کا معنی ہوتا ہے یوں رہنا، بلا فصل رہنا. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ یلی علیًا، یلی یہ فعل مضارع ہے، یہ دو زمانوں پہ دلالت کرتا ہے، حال پہ بھی استقبال پہ بھی. یعنی اب بھی میں ساتھ ہوں اور مستقبل میں بھی میں علی کے ساتھ ہوں. اس لیے ماضی استعمال نہیں کیا، مضارع استعمال کیا. یلی علیًا اکثر تربیت ہی، اکثر تربیت جو علی کی ہوئی بلا فصل وہ نبی کی سرپرستی میں ہوئی. یہی وجہ ہے منزل تفاخر پر علی کہتے تھے وَلَقَدْ اسْتَوْحَبَنِي مِنْ أَبِي فِي صِغَرِ سِنِّي، میرے ساتھ کسی اور کی نسبت نہ لگانا، میرے رسول نے تو میرے بابا سے مجھے ہبہ میں لے لیا تھا. ہبہ میں جو شے لی جائے واپس نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. ہبہ کا یہ شرعی مسئلہ ہے. ہبہ کا کرتے کیا تھے حضور، کیا کرتے تھے؟ کانا، حضور کے بارے میں مورخ لکھ رہا ہے، کانا کیا کرتے تھے حضور؟ یطہرہ وقت غسلہ، بچپن میں جب علی کے نہانے کا وقت ہوتا تو کہتے چچی اماں میں نہلاؤں گا اپنے بھائی کو. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ میں نہلاؤں گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب فزیکلی، یا رسول اللہ، جب فزیکلی میں خود نہیں نہاتا تھا تو آپ نے غسل دیا ہے، جب اینڈ میں آپ غسل نہ کر پائیں گے میں آخری غسل دوں گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یطہرہ وقت غسلہ ویوجرہ اللبن عند شربہ. جب دودھ دینے کی باری آتی، دودھ پلانے کی باری آتی تو حضور کہتے اس بچے کو دودھ میں پلاؤں گا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ بچہ بڑا عجیب ہے، جس نے 3 دن تک اللہ کے پاس سے غذا کھائی ہے اور پھر نبی کے پاس سے غذا کھاتا رہا. یوجرہ اللبن، وہ دیتے تھے دودھ، پلاتے تھے، علی کو فیڈ کرتے تھے، فیڈ کرتے تھے علی کو خود حضور. وَيُحَرِّكُ مَهْدَهُ عِنْدَ نَوْمِهِ. جب علی سو رہے ہوتے تو نبی جھولا جھلاتے رہتے. ایمان سے بتانا آپ نے بھی جھولے جھلائے ہیں، اور جن کے اولاد نہیں اللہ ان کو جھولوں کی سعادت نصیب کرے وہ جھلائیں. ایمان سے بتائیے جھولا کب تک مائیں جھلاتی ہیں؟ یا باپ جب تک سو نہ جائے. یہ کیسا بچہ ہے، یہ سو رہا ہے نبی جھولا جھلا رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ایک مسئلہ حل کرنا تھا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جو سو کے بھی جاگتا ہے جیسے نبی سو کے جاگتے ہیں. ہاں شاباش.
سبحان اللہ. ابھی میں کنٹینیو کرتا ہوں روایت، مگر ود ان دا بریکٹ ایک جملہ ذہن میں آ گیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی خدمت آپ بھی کرتی تھی یا ہر خدمت رسول ہی کرتے تھے؟ بی بی کہتی یتولا، رسول تو لگے ہی رہتے تھے منذ نعومت اظفار، حتیٰ کہ بچے کے ناخن کاٹنے کا وقت آتا تو مجھے ہٹا دیتے، خود ناخن کاٹتے علی کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھے ذرا، خدا سمجھے کیا مقام ہے علی کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا منزل ہے، کیا ناز برداری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھیا بچپن میں جس کے ناخن رسول نے کاٹے ہوں، جس کو غسل رسول نے دیا ہو، یحرک مہدہ، جس کا گہوارہ رسول جھلاتے ہوں. اور یہ جملہ جو اب پڑھ رہا ہوں، ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، وَيُنَاغِي ہے عند یقظتہ، جب علی سو رہے ہوتے تو جھولا جھلاتے رہتے، اور جب جاگ رہے ہوتے تو ناز برداریاں کرتے ہوئے بلاتے رہتے. یا علی، یا علی، یا یوناغی. بھیا جب نبی ناخن اتار رہے ہیں تو علی قرضے کیسے نہ اتارے نبی کے؟ کوئی سمجھ نہیں نا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. وکان یحملہ علی صدرہ، اپنے بھائی کو سینے کے سامنے یوں ہاتھوں پہ اٹھا لیتے. سو رہے ہیں تو جھولا جھلاتے، جاگ رہے ہیں تو بلاتے. اللہ جو بچوں کو نہیں بلاتے، بلاتے رہتے جب جاگ رہے. اور پھر اس بچے کو لے کے، اپنے بھائی کو لے کے، یحملو علی صدر، اپنے سینے کے سامنے یوں ہاتھوں پہ اٹھا لیتے. اور یقولو، اب جملہ سننا، اٹھا کے علی کو ہاتھوں پر یہ کہتے، ھذا اخی و ولیی و وصیی و ذخری و کہفی و ظہری و زوج کریمتی و امینی علی وصیتی و خلیفتی. نو جملے کہتے، نو لقب کہتے، نو ٹائٹل پکارتے علی کے ہاذا کے ساتھ. ہاذا لوگوں نے صرف یہ سنا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا. آج ہاذا کی ٹیریٹری دیکھو، آج ٹیریٹری ہاذا کی دیکھیں. ہاذا اخی، یہ ہے میرا بھائی، وہ ولی جی، اور یہ ہے میرا ولی، وہ وصی جی، اور یہ ہے میرا وصی. اب سمجھ میں آئی بات. جب طے ہو گیا تھا بچپن میں کہ یہ میرا بھائی ہے، تو مواخات میں دوستوں کو نہیں چاہیے تھا کہ کینڈیڈیٹ بنتے کہ آپ کس کے بھائی ہیں. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ ھذا علی اخی فی الدنیا
والآخرہ. اس لیے نبی کو کہنا پڑا دوستوں کے سامنے کہ یہ جو بھائی ہے نا میرا علی، یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی. اچھا یہ سن لیجئے کہ جبریل نے، آئی ذرا ذہن میں رکھ لیں، جبریل نے، حضور نے جبریل کو بھائی کہا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے جبریل کو بھائی کہا ہے. آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں، پلے باندھ لینا. کوئی ضعیف روایت لے آؤ کہ جبریل نے بھی کسی نبی کو بھائی کہا ہو. سمجھے ہیں یا نہیں بھائی؟ جبریل نے کسی کو بھائی نہیں کہا. اگر جبریل نے کسی کو بھائی کہا ہے تو وہ حسنین کا بابا علی ابن ابی طالب. ہاذا اخی و ولی، یہ ہے میرا ولی. آپ کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ. اب تک تو یہی تھا نا، علی ولی اللہ. آج پتہ چل گیا علی ولی اللہ بھی ہے، ولی الرسول بھی ہے، ولی المومنین بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ولایت کی ٹیریٹری ہے علی کی. اللہ کے بھی ولی، رسول کے بھی ولی، مومنوں کے بھی ولی. اللہ اکبر. ھذا اخی و ولی و وصی، اور یہ ہے میرا وصی. لوگ جھگڑا کر رہے ہیں 11ویں سال ہجرت کے کہ جانشین کون ہے. نبی علی کی ولادت کے چند دن بعد بتا رہے ہیں یہ میرا وصی ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ میرا وصی ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا بھائی، یہ میرا ولی، یہ میرا وصی. اور واہ اللہ اکبر، یہ بڑا جملہ عجیب ہے. وَكَهْفِ، کہف جانتے ہیں نا، اصحاب کہف. اصحاب کہف کمپینین آف کیو. آپ گئے ہیں نا، دیکھا ہے نا اصحاب کہف کو؟ جی ہاں، اصحاب کہف کمپینین آف کیو. یہ کہف کیا ہوتی ہے؟ کہف میں بندے ہوں 7 9 5 3 جتنے بھی ہوں، وہ دقیانوس جیسے ظالم بادشاہ سے بچ جاتے ہیں غار میں. وہ بدبخت ہوتے ہیں کہ جو غار میں بھی روتے رہے. خوش قسمت وہ ہوتے ہیں. یعنی یہ طالبان والے، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ طالبان والے جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں تورا بورا والے وہ، ہاں کیونکہ ایمان کی کمی تھی، کم بخت اس لیے رو رہے تھے، ورنہ غار میں تو بندے کو پناہ مل جاتی. تو اصحاب کہف کو غار میں پناہ مل گئی. دقیانوس فیل ہو گیا، آج بھی وہ زندہ ہیں. تو ایک طے ہو گئی بات، کہف جب اللہ کی طرف سے کہف ہونا تو ایک تو ملتی ہے پناہ، ایک ملتی ہے حیات. تھک گئے ہیں میرے خیال میں. ایک زندگی ملتی ہے. یہ علی میری غار ہے، میری کہف ہے. یعنی دشمنوں سے میں بچوں گا تو علی کے ذریعے قیامت تک زندہ رہوں گا، اولاد علی کے ذریعے. یہ ہے مطلب. یہ کہفی. زخری، زخر کہتے ہیں، زخری یہ ہے میرا خزانہ. اسی کو آپ ذخیرہ کہتے ہیں. یہ نبوت کا ذخیرہ ہے، یہ عصمت کا ذخیرہ ہے، یہ رسالت کا ذخیرہ ہے، یہ وحی کا ذخیرہ ہے، یہ شریعت کا ذخیرہ ہے، یہ دین کا ذخیرہ ہے،
یہ علم کا ذخیرہ ہے، یہ عمل کا ذخیرہ ہے، ٹریجر ہے، ٹریجر۔ یہ ہے میری غار پناہ گاہ، یہ میری پناہ گاہ ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ ہم جو علی کو پکارتے ہیں پناہ گاہ بنا کر، میرے بھائیوں ہم کیا حضور کہہ رہے ہیں میری پناہ گاہ علی ہے۔ یہ دو اعزاز اس باپ بیٹے کو ملے ہیں کہ حضور افضل ہے علی سے، مگر پناہ گاہ ہے نبی کی عباس سے حسین افضل ہے، حسین کی پناہ گاہ ابو الفضل العباس ہے۔ یہ دو اعزاز ملے۔ وظاہری، ماشاءاللہ، وظاہری، وظاہری، اور یہ علی میری پشت ہے۔ یہ آپ نہیں کہتے کوئی دشمنی ہو جائے کہتے ہیں ہماری پیٹھ پیچھے رہنا، ہاں کنڈ، شاباش، کنڈ سنبھالنا یہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی کنڈ ہوتا ہے، پیٹھ ہوتا ہے، پشت کے پیچھے ہوتا ہے، اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو بھائی پہلے آگے آتا ہے۔ یہ میری پشت ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات، یہ جو کہا نا وشدد بہی ازری، میری پیٹھ کو مستحکم کر، مطلب یہ تھا اسے مستحکم کر جو میری پیٹھ کو مستحکم رکھے۔ یہ میری پشت ہے۔ ایک اور بات بھی ہم پشت سے سمجھتے ہیں، یہ عرب ظاہر سے ایک اور بات سمجھتے ہیں، ظاہر سے یہ مراد لیتے ہیں نسل، یہ میری نسل کا امین ہے، میری نسل اس سے چلے گی۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ ظاہری کا یہ بھی مطلب ہے، ظاہری۔ اللہ اکبر، جی ہاں، اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد رہے، بسم اللہ۔ شکریہ، شکریہ سید صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پانی پلا، پانی، پانی لے۔ تو 6 آ گئے، 6، 3 رہ گئے اور میں اجازت لے لوں بس، 3 اور سن لیجئے، بس 9 ہی ہے۔ وزوج کریمتی، یہ میری کریمہ بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے۔ اگر اور بھی کریمہ ہوتی تو ان کے شوہروں کی بھی تعریف کرتے نا۔ کریمتی کا لفظ بتا رہا ہے میری ایک ہی بیٹی ہے، 4 نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزوج کریمتی، تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، اگر یہ فضیلت یہاں والی ان بزرگوں کے زیر نظر ہوتی تو فاطمہ کا رشتہ مانگنے نہ جاتے۔ نبی نے تو پہلے ہی واضح کر دیا، زوج کریمتی، میری کریمہ بیٹی کا شوہر ہے۔ یاد رکھنا، کریم مذکر، کریمہ مؤنث، میری بیٹی ہے کریمہ، اس کا شوہر کریم ہو سکتا ہے، لئیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزوجو، وَأَمِينِي عَلَى وَصِيَّتِي، بچہ تو اب پیدا ہوا ہے، چند ہی دن کا ہے، سرکار اپنی وصیت کی بات کر رہے ہیں۔ میری جو وصیت ہوگی اس کے امین کا نام علی ہے۔ کوئی سمجھ میں آئی ہے بات؟ اللہ اکبر۔ میری وصیت کا امین یہ ہے، یہ میری وصیت۔ وصیت کا امین کون ہوتا ہے؟ جو وارث ہو۔
یعنی میرا سول وارث علی ہے، مکمل وارث میرا یہ علی ہے، وخلیفتی، اور یہی میرا خلیفہ ہے۔ بھیا خلافت غدیر میں طے نہیں ہوئی، وہ اناؤنس ہوئی ہے مولائیت، یہ بچپن میں کہہ رہے ہیں یہ میرا خلیفہ ہے۔ ایک بات اور طے ہو گئی، آپ بتائیں کسی کی وفات پہ یا ولادت پہ کہا ہو اس کی نسل میں میرا خلیفہ ہوگا، وفات پہ یا ولادت پہ یا جوانی میں، شباب میں، یا پرائیویٹ گفتگو میں یا پبلک میں کسی اور کو کہا ہو یہ میرا خلیفہ ہوگا، آپ ایمان سے بتائیں۔ ایک وہ ہے جسے نبی عہد طفولیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، ایک وہ ہے کہ 65 سال ہو گئے ان کو کبھی نہیں کہا۔ ایمان سے بتائیں ہم خلافت کا فیصلہ سقیفہ سے کرائیں یا نبی کے فرمان سے کرائیں؟ نبی کہہ رہے ہیں یہ میرا خلیفہ ہے۔ وَكَانَ يَحْمِلُهُ دَائِمًا وَيَدُورُ وَيَطُوفُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَأَشْعَابِهَا وَأَوْدِيَتِهَا۔ بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، ہے آگے بھی، بس یہاں رک رہا ہوں آج۔ یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، كَانَ يَحْمِلُهُ دَائِمًا، ڈیلی، دن میں کئی بار اپنے بھائی کو اٹھاتے، اور صرف اپنے صحن خانہ میں نہیں، صرف اپنے محلہ قریش میں نہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے، گلیوں میں چلے جاتے، سڑکوں پہ نکل جاتے، اور طواف کر کے کہتے یہ میرا بھائی ہے، یہ ولی ہے، یہ وصی ہے، یہ میری پشت ہے، یہ میرا خزانہ ہے، یہی میری کریمہ کا شوہر ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ۔ ہر جگہ یہی، ہاں یہی میری پناہ گاہ ہے، یہ وہاں بتاتے رہتے، عام طور پر چلے جاتے۔ اور یہی تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، مجلس یہاں تمام ہو گئی، کل یہیں سے آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ کہ گلی گلی میں، پہاڑوں میں، شاہراہوں میں، شہروں میں، بازاروں میں نکل کر علی علی کرنا بدعت نہیں، سنت رسول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی۔ بس مجلس ہو گئی یہاں آج کی اختتام پذیر، صرف ایک جملہ مولا علی کا سن لیں، اور وہ بھی ذرا پلے باندھ لیں کہ فرماتے ہیں شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ، ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے۔ یہ کہتے ہیں نا الولد سر لابیہ ہے، بیٹا باہر نکلے نا، وہ چل رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کی چال باپ کی طرح، یہ بولتا ہے تو باپ کی طرح۔ علی کے شیعو، آپ بولو تو علی نظر آئیں، چلو تو علی نظر آئیں، آپ کی گفتار میں بھی علی ہو، کردار میں بھی علی، کیونکہ آپ کا وہی پروڈکٹ ہے جو لیفٹ اوور تھا، اس سے اللہ نے آپ کو بنایا۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ۔ اسی لیے تو پھر یہ مقناطیس، یہ جو مقناطیس ہوتا ہے، یہ سونے کو میگنیٹ، سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں نا ہمارے رضا بھائی، میگنیٹ جو ہے یہ گولڈ کو اٹریکٹ نہیں کرتا، لوہے کو کرتا ہے، کیوں؟ وہ لوہے سے بنا ہوتا ہے۔ علی کے شیعو، علی کی طرف اٹریکٹ ہونا، حاکم شام کی طرف اٹریکٹ نہ ہونا، بس یہی میسج ہے۔ اور آج جملے پڑھنے ہیں صرف 4۔ آج شب
ضربت ہے. آج شب ضربت ہے، پہلی مجلس ہے مولا علی کی یاد میں. مولا علی کا طریقہ یہ تھا کہ زندگی کے آخری رمضان میں ہر روز کا افطار کسی نہ کسی بیٹے یا بیٹی کے ہاں فرماتے. 18 کا روزہ آج کا مولا علی نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کے ہاں افطار فرمایا. 2 ڈشز رکھی، نمک اور پانی. فرمانے لگے بیٹی پانی اٹھا لو. تمہارے باپ نے کبھی 2 ڈشز زندگی میں استعمال نہیں کی. سبحان اللہ. وہ اپنی افطار سے دودھ اٹھانے والا کتنا کریم ابن کریم ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا دودھ کا شربت اپنے پیاسے قاتل کو دیتا. کوئی ہیومن رائٹس سیکھنا چاہے تو علی سے سیکھے. انسانی حقوق. اللہ اکبر. مولا علی جب آج فجر کی نماز کے لیے نکلنے لگے تو راوی نے لکھا کہ بطخیں تھی مولا کی. بطخوں نے مولا کی ابا کا دامن پکڑ کے رونا شروع کیا. وہ چلاتی ہیں نا، ان کے چلانے کی بھی ایک طریقہ ہے. خوشی کا چلانا ہوتا ہے، ایک غمی کا. جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. ان پہ حملہ ہو تو ان کی آواز اور ہوتی ہے. ایسے لگا کہ جیسے وہ بالکل وقت مرگ کے قریب ہوں. چیخنے چلانے لگی جب تو بیٹیاں آئیں مولا کی. انہوں نے بطخوں کو ہٹانا چاہا. مولا فرماتے ہیں زینب، ام کلثوم، رقیہ، ان بطخوں کو نہ ہٹاؤ، یہ اپنے امام وقت سے وداع آخر کر رہی. اللہ اکبر. اس رات میں بی بی ام کلثوم کہتی ہے بابا کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے ابھی تو وقت باقی ہے. کبھی کہتے یہی رات ہے جس کا وعدہ میں نے اپنے بھائی سے کیا تھا. اللہ اکبر. جب سپیدہ سحر نمودار ہوا تو علی نے تاریخی جملہ کہا اے سحر گواہ رہنا، علی نے عمر بھر تجھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. چلے مولا علی کا آفیشل مؤذن تھا جو اذان کہتا تھا. آج مولا علی نے خود اذان کہی گلدستہ اذاں پہ جا کر. راوی نے لکھا کہ جب اللہ اکبر کہا نا تو ایسے لگتا تھا کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ علی کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب کہا ہوگا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، اس وقت کائنات کے ذرے ذرے کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. یہ آخری اذان تھی امام مسجد کوفہ کی جو دہر نے سنی، پھر اپنے قاتل کو جگایا، کہا میں تمہارے ارادے سے بھی واقف ہوں اور جو پنہان تم نے ویپن کر رکھا ہے اس سے بھی باخبر ہوں. پھر سنت نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے میں وہاں تلوار لگی جہاں پہلے جنگ میں فرق مبارک پھٹ چکا تھا. زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. علی کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مولا علی نے اپنا امامہ کھول کر اپنے سر کو باندھا. سامنے حسن کھڑے تھے. بنی الحسن قدم الصلاۃ، بیٹا حسن نماز کی امامت کرو. آپ کا امام کتنا نمازی ہے، کتنا نماز جماعت سے عشق ہے کہ ہم بے شک 2 پارا سر رکھتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کے قابل نہیں، مگر بیٹا ہماری تیمارداری بعد میں کرنا، اللہ کی نماز کی امامت پہلے کرو. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ لے جائے گئے، بچے ساتھ ہیں، 17 بیٹے علی کے ہیں. ایک بیٹا علی کا فوت ہو چکا ہے، 17 بیٹے موجود ہیں کوفے میں. بیٹوں نے حالا ڈالا،
پکڑ لیا، مگر راوی کہتا ہے کہ علی اپنے بیٹوں اصحاب کے کندھوں کا سہارا لے کر بھی چند قدم چل نہ سکے۔ ایک گلیم منگوایا گیا، ایک تخت منگوایا گیا، علی تخت پہ گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا میں تقابل کا قائل نہیں، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، زخم ایک لگا ہے مگر 70 قدم نہ چل سکے۔ ذرا کربلا میں آئیے، یہ حسین کے تنے نازنین پر 900 زخم ہے اور چل کر وداع آخر کو جا رہے ہیں، پھر 1900 زخم ہے اور پھر بھی چل رہے ہیں، نماز کی امامت بھی کر رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی قریب پہنچے ایک مرتبہ مولا نے گریم سے آواز دی، اے حسن و حسین، اے محمد حنفیہ، اے غازی، اے اون، اے عبداللہ، میرے نیک اصحاب سے کہو یہ واپس گھر چلے جائے۔ کہا کیوں بابا؟ کہا ابھی جب ہم اندر پہنچیں گے دروازے پر میری بیٹیاں بین کر کے روئیں گی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں پہ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کوفہ کے بازار میں، شام کے دربار میں آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب زینب کا سر کھلا تھا، جب ام کلثوم کا سر کھلا تھا، جب رقیہ بے مقنع چادر تھی۔ آخری جملہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 19 سال ہو گئے سنٹر کو بنے ہوئے، مجھے نہیں یاد شب ضربت میں کبھی اتنا مصائب ہوا۔ آج تو عجب معجزے کا مصائب ہے، بس مجلس میں پڑھ چکا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے مرحومین کے مغفرت فرمائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں حفاظت فرمائے۔ آخری جملہ التماس دعا، یہ جملہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے بزرگ دوست ہیں بڑے بھائیوں کی طرح، آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی خامنئی رہبر معظم، ان سے میں نے یہ جملہ سنا ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ انہوں نے کہا کہ جب آئے ہیں نا اندر اور بیٹے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، مگر علی سب کو سہارا دے رہے ہیں، کہتے ہیں رو نہیں صبر کرو، مگر وہ صبر کا پہاڑ علی اس وقت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا جب زینب سامنے آئی۔ یقیناً زینب کی اسیری، زینب کی مجبوری بابا کے زیر نظر ہوگی۔ ماتم علی، یا علی 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 یا